نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمن کا آخری رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں ایک سچی جماعت جو حق پر قائم رہتی ہے اور اس کے لیے مسلسل وہ جد و جہد کرتی ہے، اس کی صفات اور اس کے اعمال کا تذکرہ کیا، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی جماعت جو باطل پر ہے، کفر و انکار پر ہے، جو پراپوگنڈے سے وہ در حقیقت اس حق کو جھٹلاتی ہے اور اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ قرآن نے اس جماعت اور اس جماعت کے افراد کے بارے میں اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ وہ آخر کار ناکام ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں، کہیں اپنے عذاب اور عقاب کا ذکر کرتے ہیں، اور کہیں اللہ اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنی مہربانیوں رحمتوں کا، اور کہیں اپنی قدرت اور طاقت کا بیان فرماتے ہیں۔ یہ در حقیقت بندوں کو سمجھانے کے لیے مختلف اللہ سبحانہ و تعالی کے طریقہ کار ہیں کہ کسی طریقے سے انسان اس دنیا میں سمجھ جائے، پھر ایسا نہ ہو کہ جب اس کی گرفت اور پکڑ کا وقت آئے اس وقت یہ معذرتیں کرنے لگے گا، اس وقت اللہ کی تعلیمات کو ماننے کی باتیں کرے گا، ایمان لانے کی اس وقت بات کرے گا، لیکن اس وقت کا پچھتاوا، اس وقت کا ایمان وہ کسی کام نہیں ہے۔ چنانچہ اس رکوع میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی تمام چیزوں کو تقریباً جمع کر دیا، کیونکہ یہ صورت ختم ہو رہی ہے۔ اس میں پہلے اللہ نے انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اسی طرح گزشتہ قوموں سے عبرت اور سبق حاصل کرتے ہوئے تنبیہ بھی کی ہے، ڈرایا بھی ہے کہ دیکھ لو جن قوموں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا، چاہے وہ تعداد میں کتنی زیادہ تھی، قوت، شان و شوقت اور اعمال میں کتنی زیادہ بڑی ہوئی تھی، لیکن آخرکار ان کا کیا اثر ہوا اپنی ان رویوں اور اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپایوں کو پیدا کیا ہے، مختلف قسم کے گوناگوں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جانور اتارے ہیں، نازل کیے ہیں، جی خاص طور پر وہ پالتو جانور جن کو انسان اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ یہاں کچھ ان کے استعمال کا تذکرہ بھی کیا کہ انہی جانوروں میں سے لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کچھ تو ایسے ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو، کچھ چوپائے اللہ نے ایسے بنائے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کچھ ایسے ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو، کچھ کے دودھ استعمال کرتے ہو، جی، اور بہت ساروں کے تو چمڑے سے تم جوتے اور اسی طرح اپنی جرسیاں، سویٹر اور اپنے کوٹ وغیرہ، اپنے موزے، نہ معلوم کیا کچھ تم بناتے ہو۔
اللہ نے یہ تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان چوپایوں کے اندر بے شمار فوائد ہیں۔ یہ چند ایک کا تذکرہ کیا، وگرنہ اس سے خیمے بناتے ہیں، اس سے مشکیزیں بناتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا ان کے استعمالات چوپایوں اور جانوروں کے ہیں۔ اور وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اسی طرح ان چوپایوں پر تم اپنے دل کی چاہت اور حاجت اور ضرورت جو تمہارے دلوں میں موجود ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تم سواریاں کرتے ہو، اور جہاں جانا چاہتے ہو وہاں تمہیں وہ پہنچاتے ہیں ان چوپایوں اور جانوروں پر بھی۔ اور اسی طرح تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اس میں بھی تمہارے لیے سواریاں جہازوں کشتیوں کی صورت میں اللہ نے پانی کے اوپر ایسی وہ دوڑتی چلی جاتی ہیں، تیرتی چلی جاتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تمہارا مال اٹھا کر پہنچاتی ہیں۔ اسی طرح یہ چوپائے اور جانور یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا انعام ہے تمہارے لیے کہ اس نے ان سب کو تمہاری ضرورت کے لیے پیدا کیا۔ انسان دیکھے تو صحیح کس طرح بھاری کم جہاز بوجھ اٹھائے ہوئے ایک جگہ سے، ایک ملک سے، ایک ساحل سمندر سے دوسرے ساحل سمندر پر لے کر پہنچتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح کتنے ایسے جانور ہیں، کتنا بھاری کم لوہا اور دیگر ساز و سامان وہ بیل گاڑیوں اور دیگر ایسی گڈوں پر ان کو لادا جاتا ہے اور وہ جانور ان کو کھینچ کر تمہاری منزل تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو پیدا کیا، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان کے اوپر چوپایوں کے اوپر اور جہازوں اور کشتیوں کے اوپر تم سوار کرائے جاتے ہو، ان پر تم سواریاں کرتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی آیات نشانیاں بے شمار دکھلاتا ہے، گوناگون نشانیاں اپنی تمہیں دکھلاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تم اللہ کی کون کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ یہ تو چند ایک اللہ نے تذکرہ کیا ہے جو تمہیں صبح و شام جن کے فوائد تمہیں مل رہی ہیں، اس کے علاوہ جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور مظاہر ہیں، کس کس نشانی کس کس اللہ کی قدرت کا تم انکار کرتے ہو؟ اور دیکھو اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر گزشتہ قوموں سے بھی تم عبرت حاصل کرو، جیسے گزشتہ قوموں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، سچے لوگوں کو انہوں نے مقابلہ کیا، ان کے ساتھ مداحضت اور مجادلہ سے کام لیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ قومیں دنیا میں بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکی۔ تمہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ دیکھیں اس کائنات میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں یہ چلتے ہیں لوگ، خاص طور پر مکہ کے لوگ، ان کا تو کام اور عمل تھا کہ وہ تجارت کرتے تھے، کبھی یمن کی، کبھی شام کی، کبھی دوسرے علاقے کی۔ تو راستے پہ تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اور ان کے آثار و نشانیاں موجود تھیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ ملکوں میں چلتے پھرتے نہیں؟ دیکھیں فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلی قومیں، پہلے وہ طاغوت اور ظالم قوتیں، ان کا حشر کیا ہوا؟ اللہ نے کس طرح انہیں نشان عبرت بنایا۔ کانوا اکثر منہم، وہ ان سے تعداد میں بہت زیادہ تھے، واشد قوتاً، طاقت و قوت میں بھی ان سے کئی گنا بڑے ہوئے تھے، وآثارا فی الارض، اور زمین میں اپنے نشانات چھوڑنے میں بھی بڑے فائق تھے۔ بڑی بڑی انہوں نے عمارتیں بنائیں، پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے بڑے عالی شان گھر تیار کیے، پہاڑوں کی بلندیوں اور چوٹیوں پر انہوں نے بڑے عالی شان باغات لگائے اور بڑے بڑے ڈیم بنائے، نہ معلوم انہوں نے کیا کیا آثار۔ قرآن کہہ رہے وآثارا فی الارض، ہم تو کہہ رہے ہیں آج ترقی میں انسان چلا گیا، ذرا گزشتہ قوموں کی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھو، انہوں نے اپنے دور میں کیسی ٹھاٹ باٹ قائم کر رکھی تھی۔ لیکن جب اللہ کی گرفت آئی انہوں نے بات نہیں سمجھی، اور پھر اللہ کی گرفت آئی تو فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جو بھی انہوں نے کسب کیا،
جو مال و دولت کمائی، جو ہنر اور فن ان کے پاس تھا، ان کے کام نہیں آیا۔ اللہ کی جب پکڑ آئی تو پھر کوئی ان کو بچا نہیں سکا۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون فلما جاءتهم رسلهم، ان کی غلطی اور قصور کیا تھا کہ جب ان کے پاس ان کے رسول اللہ کی واضح تعلیمات لے کر آئے، جاءتهم رسلهم بالبینات، تو فرحوا بما عندهم من العلم، تو جو علم و فن، جو کچھ ان کے پاس معلومات تھیں، اسی کے اوپر بڑے نازاں تھے۔ بس ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمیں کسی اور علم کی، کسی تعلیم کی، ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے اس وقت کوئی فلسفہ بنا رکھا تھا یا کسی عقیدے میں اس وقت مبتلا تھے، اپنے ان مذہبی گروہوں اور ان مذہبی پادریوں اور ان لیڈروں سے جو کچھ انہیں ملا ہوا تھا، یا جو کچھ علم یا علم کا تذکرہ ہے، چاہے وہ علم سائنسی ہو یا علم مذہبی ہو، کسی قسم کا بھی علم جو ان کے پاس تھا اسی کے اوپر نازاں تھے۔ بس ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمیں کسی اور علم اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی سقراط ان کے زمانے میں ہے، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا پتہ چلا، اور کسی صاحب علم اور ایمان والے نے اس کو کہا بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آپ جائیں اور ان سے ان کی علم نبوت کو سیکھیں، اپنے آپ کو مہذب بنائیں۔ تو کیا کہتے ہیں، نحن مہذبون، ہم خود بڑے مہذب ہیں، ہمیں کسی اور تہذیب کی کوئی ضرورت نہیں، کسی علم کی اور کوئی ضرورت نہیں۔ آج بھی یورپ کہتا ہے جو ہم نے ترقیاں کی ہیں نا، جو ہمارے پاس علم و فن ہے نا، کوئی بھی نہیں ہمارے مقابلے میں، ہمیں کسی اور علم کی کوئی ضرورت نہیں، لوگ ہم سے سیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن آج ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جس مذہب کو مانتے تھے انہوں نے اس مذہب کو ہی دیس نکالا دے دیا، ان کے اپنے ہاں مذہب کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ کوئی زیادہ ہی کوئی مذہبی بنتا ہے تو اتوار کو چلا جائے گرجا گھر میں، تھوڑا سا گھنٹہ بجا کر آ جائے، کچھ وہاں راگ الاپ کر آ جائے، وگرنہ مذہب ان کی زندگی میں دخیل نہیں ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے جانوروں کی طرح، اور وہ جانوروں کی طرح زندگی اب گزاریں اور اسی پر نازاں ہیں۔ فرحوا بما عندهم من العلم، کیا ہے، پورا ہفتہ کماتے ہیں اور پھر ہفتہ اتوار جب آتا ہے تو پھر عیاشی میں اس کو لگا دیتے ہیں۔ اسی کا نام انہوں نے زندگی سمجھ رکھا ہے کہ بس اسی طرح زندگی گزار دیں جی۔ تو فرحوا بما عندهم من العلم، تو پھر کیا ہوا، اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا، پس پش ڈالا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جس اللہ کے عذاب کا وہ استہزاء اور مذاق اڑایا کرتے تھے، پھر اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یاد رکھو، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا، گزشتہ قوموں کی حالت بھی یہ تھی کہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا نا تو اس وقت وہ بڑے پھر تل ملائے، پھر اس وقت وہ کہنے لگے قالوا آمنا باللہ وحدہ کفرنا بما كنا به مشرکین، ہم اللہ وحدہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کہا، جب اللہ کے عذاب کو دیکھا اب کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، کہ جن کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ہم ان سب کا انکار کرتے ہیں، ہمارا ان کو کسی طاقت و قوت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ایک اللہ کے سامنے گر گڑاتے ہیں۔ قرآن نے مختلف مقامات پر ذکر کیا نا کہ ان کے جب یہ جہاز سمندر کی موجوں میں پھنس جاتے ہیں نا اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو گئے جی، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر بڑی خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ ہی کی اطاعت اور بندگی کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے ہمیں اس سے بچا لیا تو اب ہم تیرے ہمیشہ شکر گزار بندے بن کر زندگی گزاریں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب اللہ انہیں اس سے بچا دیتا ہے، نجات دیتا ہے، تو پھر وہی سرکشی، وہی ظلم، وہی فساد، وہی بدامنی، وہی ظلم و زیادتیاں
پھر اس کو بھول جاتے ہیں۔ یہی حال ان کا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر تو کہتے ہیں آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کننا مشرکین، اور پھر اللہ اگر انہیں کوئی مہلت دیتا ہے تو پھر وہی حالت ان کی۔ لیکن یاد رکھو، جب آخری سزا آتی ہے نا کسی قوم پر جس پر ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، آخری وارننگ جب ہوتی ہے تو پھر اس وقت کا پچھتاوا بھی کام نہیں دیتا، اس وقت کا ایمان معتبر ہی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ توبہ کا، استغفار کا، اللہ سے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو چاہے جب چاہے وہ اللہ کے حضور آ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اس سے معافی مانگے شرمندگی کے ساتھ، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن جب کسی انسان پر غرغرے کا وقت آ جاتا ہے، یعنی اب اس کا آخری وقت آ گیا، موت کے آثار آنا شروع ہو گئے، اب وہ اگر توبہ استغفار کرتا ہے تو اب اس کے لیے توبہ نہیں ہے، اب وقت ختم۔ اللہ نے پہلے بڑا موقع دیا، بڑی مہلت دی، بار بار تنبیہ کی، مختلف طریقوں سے سمجھایا انبیاء کے ذریعے سے، مختلف اور کائنات میں جو اللہ کی ایسی موجود ہے، مثلا کسی پر بیماری آ جانا، کسی پر مشکلات آ جانا، کسی کو نعمت سے نوازنا، یہ سب سمجھانے کے طریقے، لیکن اس نے سمجھا ہی نہیں، غفلت میں ہی پڑا رہا۔ اب تو آخری وقت آ گیا، اب اس کی زندگی کا خاتمہ ہے، اب اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اب یہ ایمان لاتا ہے تو معتبر نہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، ان کے لیے ان کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھتے، یا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو پھر ان کی ایمان نے انہیں فائدہ نہیں پہنچایا۔ لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو تو پھر کسی قسم کا انہیں کوئی فائدہ نہیں اس سے ہوا، کیونکہ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ کا طریقہ اور سنت اب اللہ کے بندوں کے بارے میں یہی طے ہو چکا ہے، جاری ہے، کہ جب آخری وقت آتا ہے تو پھر کسی کو معاف نہیں کیا جاتا، پھر اس کو موقع نہیں دیا جاتا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور وہی وقت ہوتا ہے انکار کرنے والی قوم کی تباہی و بربادی اور خسارے کا، اس وقت پھر ان کے لیے بڑا خسارہ اور تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے موقع ہے انسان کے پاس، اللہ نے مہلت دی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی غلطیوں سے باز آؤ، سچے انسان بنو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے احکامات پر عمل کرو، اس میں غور و فکر کرو، اللہ کے احکامات میں کتنی فطرت کو میچ کرنے والی اللہ کی تعلیمات ہیں، فطرت کو تسکین پہنچانے والی تعلیمات ہیں۔ تم فطرت کے راستے کو چھوڑ کر عیاشی، بدماشی اور وقتی خواہشات کے پیچھے لگ کر تم سمجھتے ہو کہ بھئی ہم جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کیں، تعلیمات دے کر بھیجا، ان تعلیمات کو سمجھو، ان میں غور و فکر کرو، ان کے مطابق عمل کرو، ان کا مقابلہ نہ کرو، وگرنہ اللہ کی جب گرفت آئے گی تو پھر اس وقت سوائے تمہاری تباہی و بربادی اور خسارے کے کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔